مقتول امیر بلاچ ٹیپو قتل کیس میں جے آئی ٹی بنائی گئی تھی. اس جے آئی ٹی کے ہیڈ آفتاب پھلا رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. پولیس والے قانون کے مطابق کام کرتے ہیں. ٹنڈے کرنا یا اس قسم کے کام کرنا پولیس کا نہ تو طریقہ ہے. جس نے انہیں مارا مساج کرنے والا مارشیا تھا. جنہوں نے قتل کروایا ان کے ساتھ اس کا بہت قریبی لنک ہے. 20 لاکھ روپے کی رقم آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے برآمد کر لی ہے, تو وہ کدھر ہے؟ السلام علیکم, میں ہوں فرحان نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. مقتول امیر بلاچ ٹیپو قتل کیس میں جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اور اس جے آئی ٹی کے ہیڈ جناب ایس پی ساؤتھ آرگنائزڈ کرائم یونٹ آفتاب پھلا رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے. آفتاب صاحب, یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو وہ انتظار ہے کہ کب آرگنائزڈ کرائم یونٹ اس کیس کو مکمل حل کر کے لوگوں تک حقائق سامنے لائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری معزز پبلک کا او سی یو پر اعتماد ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کی تفتیش مکمل میرٹ اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق مکمل ہوگی. سی سی پی او صاحب لاہور جناب بلال صدیق کامیانہ صاحب نے اس کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی سیریس جو ڈائمنشنز ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے 2 ایس پیز اور 2 ڈی ایس پیز پر مشتمل ایک پورا پینل تشکیل دیا ہے جو اس کیس کی ہر زاویے سے تفتیش کرے گا. اس میں میرے ساتھ ایس پی ماڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن ملک شہزاد رفیق اوان, ڈی ایس پی ڈیفنس اور ڈی ایس پی رائیونٹ عطر صاحب اور میاں معظم ڈی ایس پی ڈیفنس ہیں. ہم ایک ٹیم کی طرح اس پر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں بغیر کسی وقت ضائع کیے تمام شہادتیں اکٹھی کر کے کیس کی تفتیش کو مکمل کریں. اچھا, یہ جو جس طرح جے آئی ٹی کے ممبرز چینج ہوئے اور پھر لوگوں نے جو سوشل میڈیا پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو چینج کرنے کا, افسران کو چینج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو ریلیف دیا جائے گا, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبادلے اور اس قسم کی یہ محکمہ پولیس کی ایک روٹین ہے. دیکھیے, ایک افسر جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا افسر ہی آتا ہے اور چین آف کمانڈ ہمارا پولیس یہ ایک آرگنائزڈ ڈسپلن ڈپارٹمنٹ ہے. جو افسر جاتا ہے جو اس کی جگہ پہ آتا ہے اس نے تفتیش کو وہیں سے شروع کر دینا ہوتا ہے جہاں پہ پچھلے افسر نے ختم کی تھی. تو آپ دیکھیں کہ جے ای ٹی کا جو ہیڈ ہے وہ میں ہی ہوں اور انہوں نے اپنی کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پہ کہا کہ میں سو مچ انوالوڈ ہیں وہ اپنی تفتیشوں میں, تو جس کی وجہ سے پھر ان کی جگہ پہ انتہائی ایماندار اور بڑے ویل ریپیوٹیڈ آفیسر شہزاد رفیق اوان ایس پی ماڈل ٹاؤن کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے اور پوری ٹیم بالکل بہترین اچھے طریقے سے کوآرڈینیشن کے ساتھ تفتیش کا کام کر رہی ہے. اچھا, ابھی تک اس کیس میں کتنے ملزمان ہیں جن کو حراست میں لیا گیا ہے, تفتیش کی گئی ہے؟ ہم تفتیش کر رہے ہیں, ہر پہلو سے ہر بندے کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جس طرح پھر شہادتیں اویلیبل ہوں گی اس کے مطابق ملزمان کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. اچھا, سوشل میڈیا پہ بڑا یہ چل رہا ہے کہ ایس این شاہ جو ان کے قریبی دوست ہیں مقتول امیر بلاچ ٹیپو کے, ان کی جو ہے نا بال کاٹ دیا پولیس نے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا, تو کیا وہ جو تصویریں وائرل ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غیر ذمہ دارانہ اور غیر پیشہ ورانہ رویہ ہے جو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ حکومت اس پہ باقاعدہ لیجسلیشن کر کے ان جرائم پر سخت سزا مقرر کرے تاکہ ایسے لوگوں کو جو پبلک کو گمراہ کرتے ہیں, کنفیوز کرتے ہیں اور سرکاری پروسیس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں, تو ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے. ہم پولیس والے قانون کے مطابق کام کرتے ہیں. ٹنڈے کرنا یا اس قسم کے کام کرنا یہ پولیس کا نہ تو طریقہ ہے اور نہ ہی ایسا کوئی پروسیجر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. تو آپ کے علم میں ہے کہ اس کی احسن شاہ جو آپ کے پاس ابھی زیر تفتیش ہے تو اس کی بال کاٹ دی, اس کی ٹینڈ کر دی ہے؟ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میرے پاس کوئی زیر تفتیش ہے یا کسی کے کم کر رہے ہیں. ہم اس کے مطابق تفتیش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ میں نے کچھ تصویریں دیکھی ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں, بالکل بے بنیاد ہیں. وہ کیمرہ کے ذریعے ایڈٹ کر کے بنائی گئی ہیں. فیس بک سے اس کی تصویر لی, اس کے بعد اس کو ایڈٹ کر کے ٹینڈ کر دیا, ریٹنگ بڑھانے کے لیے خبر لگا دی. ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے اس میں؟ ایسی کوئی بات میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے.
آفتاب صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح بھی آپ نے کہا ہے جو لوگ اس قسم کی خبریں پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو آرگنائزڈ کرائم یونٹ یا محکمہ پولیس وہ کسی ادارے سے ریکویسٹ کرے گا کہ ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے؟ دیکھیے یہ بنیادی طور پہ سائبر کرائم کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے. ابھی محکمہ بن رہا ہے جس میں یہ سائبر کرائم کو پنجاب پولیس ڈیل کرے گی. اچھا، بنیادی طور پہ اس وقت ایف آئی اس کو ڈیل کر رہی ہے، اور ایف آئی کے پاس 1.5 لاکھ درخواستیں پینڈنگ ہیں. ان کے پاس پہلی بڑا برڈن ہے، بہت زیادہ برڈن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مقتول کی فیملی ہے ان کا یہ حق ہے کہ وہ ایسی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کرنے والوں کے خلاف باقاعدہ طور پہ اپلیکیشن لانچ کریں تاکہ ان پہ کارروائی کی جا سکے. اور جہاں تک محکمانہ طور پہ، چونکہ اس وقت ہم مکمل طور پہ انوالو مقدمے کی تفتیش میں ہیں، نہ کہ ہم اس پر درخواستیں دینا شروع کر دیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے. اس وقت ہماری پوری توجہ اس مقدمے کی تفتیش، اس میں شہادتیں اکٹھی کرنی اور ملزمان کی سزا یابی کو یقینی بنانا، وہ ہماری مین ڈیوٹی ہے. قاتلانہ حملہ جس شخص نے کیا تھا، جس ملزم نے، وہ ہلاک ہو گیا، وہ کون تھا اور کیا وہ شوٹر تھا، ٹرینڈ تھا؟ نہیں، یہ جس نے مقتول پر گولی چلا کے انہیں مارا، تو بنیادی طور پہ ایک وہ مساج کرنے والا مارشیا تھا جس کو ہائر کیا گیا، اور ہائر کر کے اس نے وہاں پہ مقتول کو، ایک معصوم نوجوان کو قتل کر دیا. تو وہ پروفیشنل شوٹر نہیں تھا، لیکن جنہوں نے قتل کروایا ان کے ساتھ اس کا بہت قریبی لنک ہے. اچھا جی، یہ بھی بتا دیں کہ احسن شاہ جو مقتول کے دوست ہیں، ان کے حوالے سے یہ بھی خبریں گردش کر رہی تھی کہ 50 لاکھ روپے انہوں نے ایڈوانس لیے تھے تیفی بٹ اور گوگی بٹ سے مخبری کرنے کے. 20 لاکھ روپے کی رقم آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے برآمد کر لی ہے، تو وہ کدھر ہے اب؟ اس میں ابھی چونکہ مقدمہ زیر تفتیش ہے، ہم شہادتیں اکٹھی کر رہے ہیں. قبل از وقت اس پر کوئی بھی کمنٹ کرنا وہ پروفیشنل تقاضوں کے منافی ہوگا. تو کتنے دن تک یہ کیس پورا وائنڈ اپ کر لیا ایز ارلی ایز پاسبل. یہ ہمارے پاس ایک ٹاپ پرائرٹی کیس ہے اور اس میں ہم وقت کا ویسٹیج کیے بغیر اس تفتیش کو مکمل کریں گے.